بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگلز۔ آج آپ سے ایک شیئر کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا مقدمہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ہی خوبصورت قسم کا فیصلہ ایک آیا تھا 2021 کے اندر، ایک ریٹ پٹیشن کے اندر۔ یہ رپورٹ تو نہیں ہو سکا کیس، لیکن اس کیس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو بہت دلچسپ لگیں گی، اور آپ کے لیے شاید بہت سارے لوگوں کا اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے پولیس سے متعلق۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک خاتون کی طرف سے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ خاتون یہ کہتی ہے کہ جناب میرے پاس ایک گاڑی تھی جو کہ میرے سے چوری ہو جاتی ہے، اور گاڑی چوری ہونے کے بعد ہم اس کی تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گاڑی نہیں ملتی۔ کافی زیادہ عرصے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو گاڑی ہے وہ ضلع چنیوٹ کے ایک تھانے کے اندر بند کی گئی ہے کسی شخص سے چوری کی گاڑی سمجھتے ہوئے۔ اس کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے، جو آپ 550 کے اندر آپ کا کوئی بھی گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ پولیس بند کر لیتی، تو اس طرح سے اس گاڑی کو اس تھانے نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ جب وہ اس تھانے کو اپروچ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ وہ واقعی ان کی گاڑی ہے، تو اس کے بعد وہ علاقہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ایک درخواست دائر کرتے ہیں کہ جناب یہ میری گاڑی ہے اور یہ فلاں تھانے میں بند ہے، تو لہٰذا یہ میرے حق میں سپرداری فرما دی جائے، یہ میرے پاس ان کے کاغذات ہیں۔ اور علاقہ مجسٹریٹ بالکل قانون کے مطابق ان کے کاغذات کو دیکھتے ہوئے اور پولیس کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے حق میں ایک فیصلہ جاری کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ایس ایچ او صاحب یہ گاڑی ان کو دے دی جائے، چونکہ یہ اس کے مالک ہیں۔ خاتون کے بقول جب وہ تھانے میں جاتے ہیں تو وہی ایس ایچ او صاحب جو کہ جن کو قانون کے مطابق عدالت نے یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ وہ یہ گاڑی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں، تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ایس ایچ او صاحب ان کو باقاعدہ طور پر کاغذوں کے اندر ان سے ریسیونگ لیتے ہیں اور ان کو گاڑی کے اندر بٹھا کے ان کی تصویریں بناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم نہیں دیں گے، آپ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اور کاغذی کارروائی کے اندر وہ گاڑی اس کی جو مالکن ہے، وہ خاتون جو پٹیشنر ہے، اس کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اسی مجسٹریٹ صاحب کے پاس جاتے ہیں اور مجسٹریٹ صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو وہ گاڑی انہوں نے نہیں دی، انہوں نے ہمیں گاڑی دکھانے کے بعد، ہمیں گاڑی کے اندر بٹھانے کے بعد تصویریں بنا کر اور ہم سے سائن وغیرہ کروا کے ہمیں تو واپس بھیج دیا، اور ہمارے علاقہ مجسٹریٹ صاحب فوری طور پر اس ایس ایچ او کو طلب کر لیتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب وہ کاغذات دکھا دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میں نے یہ گاڑی اس کو دے دی ہے، اب میں نہیں جانتا کہ یہ گاڑی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ علاقہ مجسٹریٹ صاحب جتنا کو ان کو اس وقت سمجھ آتا ہے وہ یہ کہہ کر کیس خارج کر دیتے ہیں کہ جناب چونکہ کاغذوں کے مطابق گاڑی آپ کو مل چکی ہے، اب میری اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ گاڑی اصل میں آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی، وہ ان کا کیس خارج کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ جو ضلع کے پولیس آفیسر ہوتے ہیں، جو ایس ایس پی رینک کے ایک ڈی پی او صاحب ہوتے ہیں، افسر بادشاہ ہوتے ہیں اس شہر کے، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنی ساری داد رسی کے لیے کہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد وہ ان سے بڑے جو رینج کے اندر آر پی او صاحب بیٹھتے ہیں، جو ڈی آئی جی ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے دفتر سے بھی ان کو کوئی انصاف کا جو ہے وہ امید انصاف کی نظر نہیں آتی، تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے جس دن یہ گاڑی ان کو کاغذوں کے اندر ہینڈ اوور کی تھی، اسی سے اگلے روز انہوں نے پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 134 کے اندر اس گاڑی کو دوبارہ اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، اور یہ من گھڑت کہانی بنائی ہے کہ جناب ہم کہیں جا رہے تھے، ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہے، ہم نے وہاں کھڑے ہو کے اس کے مالک کو ڈھونڈا، بڑی آہو پکار کی اور بڑا کوشش کی، لیکن ہمیں اس کا مالک نہیں ملا۔ جب مالک نہیں ملا تو ہم اس گاڑی کو اپنے ساتھ تھانے لے آئے، اور یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی کو دوبارہ بند کر لیا۔ اب اس کے بعد اس خاتون نے دوبارہ اس 134 کی کارروائی کے تحت بھی جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہوتے ہیں یا ہمارے آر پی او صاحب ہوتے ہیں، دونوں کے دفتروں میں درخواستیں دیں، لیکن چونکہ سارا سسٹم آپس میں ملا ہوا تھا تو ان کو وہاں سے کوئی ریلیف نہ مل سکا، جس کے بعد اس عورت نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ لاہور ہائی کورٹ نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا گیا، لیکن اس فیصلے کے بعد بھی وہ گاڑی اس خاتون کو نہیں دی گئی جو کہ اس کی اصل میں مالک ہے، تو انہوں نے فوری طور پر اس ایس ایچ او صاحب کو طلب کر لیا جس ایس ایچ او کے تھانے کا یہ معاملہ تھا، اور ڈی پی او اور آر پی او صاحب کو کہا کہ جناب آپ بھی جواب دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ڈی پی او آر پی او صاحب کا جواب تو نہیں آتا، لیکن ایس ایچ او صاحب پیش ہو کر کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں ان کو گاڑی دے دوں گا۔ اس کے بعد ایس ایچ او صاحب واپس چلے جاتے ہیں، عدالت کچھ دنوں کا وقت دے دیتی ہے، لیکن عدالت کے اس وقت کو دینے کے بعد ایس ایچ او صاحب اپنے علاقے کے اندر جا کے وہ دوبارہ شیر ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہائی کورٹ کے پریمیسز سے نکلتے ہیں تو وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ گاڑی نہیں دینی، چونکہ ان کی وجہ سے مجھے ہائی کورٹ کا چکر لگا ہے اور میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے،
تو میں ان کو یہ گاڑی نہیں دوں گا، اور وہ ان لوگوں کو بھی دھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوبارہ اگلی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس ہیئرنگ پر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو بالکل بھی پٹیشنر کو سائیڈ پہ کر کے سیدھا ہو جاتے ہیں ان ایس ایچ او صاحب کو، اور فوری طور پر ان ایس ایچ او صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریمارکس پاس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ جب تمہیں ایک عدالتی فیصلہ ملا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس عدالت کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، تو تمہاری جرت کیسے ہوئی تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کچھ صفائیاں دے رہے ہو؟ اور انہیں فوری طور پر یہ آرڈر پاس کیا کہ آج کے دن کے اندر اندر یہ گاڑی اس پٹیشنر کو مل جانی چاہیے کیونکہ یہ اس کی مالک ہے، اور کل تم بھی یہاں پہ پیش ہوگے اور تمہارے ساتھ تمہارے جو بڑے ہیں ڈی پی او صاحب ہیں اور تمہارے آر پی او صاحب ہیں وہ بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈی پی او اور آر پی او کو وہ یہ حکم دیتے ہیں فیصلے میں کہ وہ جب میرے سامنے آئیں اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کر کے آئیں، کیونکہ اس ایس ایچ او کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس ایس ایچ او نے جو ہے وہ اپنی نوکری ایمانداری کے ساتھ نہیں کی، اس نے اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کے نہیں ادا کیا، لہٰذا اس بندے کے خلاف وہ کارروائی کر کے آئیں۔ اگلے دن شہر کے مالک ڈی پی او صاحب اور پوری رینج کے مالک جو ڈی آئی جی صاحب ہوتے ہیں، آر پی او، وہ پیش ہوتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے غضب کے سامنے جب وہ پیش ہوتے ہیں اور آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب گاڑی دے دی گئی ہے، اب مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑ دیں، تو لاہور ہائی کورٹ ان کو 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اس ایس ایچ او کے خلاف اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ باقی لوگ ہیں ان سب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اور ان کو فوری حراست میں لو اور ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرو کہ یہ دنیا کو کیوں تنگ کرتے پھر رہے ہو اور عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیوں نہیں کرتے۔ جس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ اس مقدمے کی جو ہیئرنگ ہے وہ کی جاتی ہے، تو اس ہیئرنگ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک ایف آئی آر کی کاپی پیش کی جاتی ہے جو کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ آباد سے چنیوٹ سے لاہور پہنچ جاتی ہے فیکس کے ذریعے، جس میں یہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ جناب ہم ایف آئی آر درج کر چکے ہیں، ان تمام جتنے بھی تھانے کے لوگ تھے ان تمام لوگوں کے خلاف باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کی جائے گی، گاڑی ہم نے دے دی ہے۔ اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی کام ہوا تو آپ تمام لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہوں گی، اور یہ کہہ کر لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو نمٹا دیتا ہے اور وائنڈ اپ کر دیتا ہے کہ چونکہ اس جو خاتون ہے اس کی داد رسی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی گاڑی اس کو مل چکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ کچھ اور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو لوگ ذمہ داران ہوتے ہیں وہ ایس ایچ او صاحب ہیں اور اس تھانے کے باقی لوگ ہیں یا دوسرے تھانوں کے لوگ ہیں جنہوں نے مل کے یہ ساری کارروائی کی ہے، ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کا حکم بھی ہو چکا ہوتا ہے اور کارروائی شروع بھی ہو چکی ہے۔ نارملی ہماری پولیس جو ہے وہ اسی طرح کے کام کرتی ہے جب ان کے پاس کوئی فیصلہ لے کے جایا جاتا ہے عدالتوں کا، خاص کر ہمارے میجسٹریٹ صاحب کو بھی ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کا ایس ایچ او احترام بالکل نہیں کرتا۔ ہمارے علاقہ میجسٹریٹ ہوں یا ہمارے ایون سیشن ججز تک کا فیصلہ جو ہے وہ ان کو کوئی بھی ایس ایچ او نہیں مانتا۔ وہ سیشن جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ جناب یہ 22A کی پٹیشن میرے پاس آئی ہے اور اس کے تحت میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ان کا جو ہے نا وہ مقدمہ اپنے پاس درج کر لو اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو بھی ان کی پروسیڈنگز ہیں وہ سٹارٹ کرو، تو وہ اس کو نہیں مانتا اور لوگوں کا ہائی کورٹ تک آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اس مقدمے کے اندر ہوا، لیکن اس مقدمے کے اندر یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جتنے بھی رسپانسبل ایس ایچ اوز تھے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایف آئی آر درج کی گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ کسی اور پاکستانی شہری کو اس طرح سے تنگ نہیں کریں گے جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سرزنش کی اور ان کے لیے ایک پورا بندوبست کیا کہ تاکہ وہ بندے جیل کی بھی ہوا کھائیں اور کسی کو تنگ نہ کریں۔ کیس کا نمبر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ ریٹ پٹیشن نمبر تھی 43,662 اور سال تھا 2021 کا، اور اس کا ٹائٹل تھا صفیہ پروین بنام آر پی او وغیرہ۔ اگر آپ کو اس کی کاپی چاہیے ہوگی، آپ لوگوں کا مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے تو اس کی کاپی بھی ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کر، اور اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی اور سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے آپ کے سوالات ہوں اس سے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ کے یا بڑی عدالتوں کے جو فیصلہ جات ہوں ان کی روشنی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔